اگر ٹرو وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المبتدئة للتصحيح في القوة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح لذات ہی کی تعریف آ گئی ہے جی. عادل ضابط نقل کرے اور اگلی بھی ساتھ شرطیں متصل ہو، شاذ نہ ہو، معلل نہ ہو ہیں. اچھا جی، صحیح جو ہے نا لذات ہی، اس کا ایک مرتبہ نہیں، اس کے کئی مرتبے ہیں. کیا صحیح لذات ہی اس کا ایک مرتبہ نہیں ہے بلکہ کئی مرتبے ہیں، اور متفاوت ہیں رتبے اس کے، یعنی صحیح لذات ہی کے. یہ کیوں متفاوت ہیں؟ اس لیے کہ یہ اوصاف جو ہیں یہ متفاوت ہیں ان کی وجہ سے. کون سے اوصاف؟ جملہ آخ نہ کیا کہ اور صحیح کے جو رتبے ہیں یہ متفاوت ہیں کیونکہ یہ اوصاف متفاوت ہیں. کون سے اوصاف؟ جو تقاضا کرتے ہیں، جو تعریف کی ہے، عدل، ضبط جی. اوصاف جو تقاضا کرتے ہیں نا تصحیح کا، وہ اوصاف قوت کے اعتبار سے ان میں تفاوت ہے جی. ان میں تفاوت ہے جی، سمجھے ہی. یعنی صحیح لذاتی بعض نسخوں میں یتفاوت، یعنی ان صحیح لذات ہی، دیکھ رہے ہیں متفاوت ہیں مراتب اس کے بتفاوت حاضل، جو تقاضا کرتے ہیں اس کی صحت کا. کیونکہ رتبہ علیہ یہ حالت شخصیہ نہیں ہے بلکہ حالت نوعیہ. شخص کے نیچے کوگو افراد نہیں ہوتے، نوع کے نیچے بھی افراد ہوتے ہیں، جنس کے نیچے بھی، فصل کے نیچے بھی، عرض عام کے نیچے بھی، خاصے کے نیچے بھی. جو 5 کلیاں اور کلیاں ہیں نہیں تاں کو نہ دے ٹھڈ چنگے پڑے پرے نے بچ گلورے نے چنگے پڑے جی. چلو جی اچھا جی. بات وہ بولے اور دھیان بھائی. تو رتبہ علیہ جو ہے وہ حالت نوعیہ ہے جس کے نیچے مراتب ہیں جو وہاں سے پھوٹتے ہیں، او متشابہ مختلف. اور نظیر اس کی یہ کہ کہا جائے کہ رتبہ علیہ انسان کے اندر رسالت ہے جی، باوجود ہے کہ اس مرتبے کے نیچے پھر مراتب متفاوتہ ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہے کہ کوئی نہیں. چلو جی، مراتب صحیح کے اور متفاوت ہیں رتبے اس کے، یعنی صحیح کے بسبب ان اوصاف کے تفاوت کے. ایسے اوصاف جو تقاضا کرنے والے ہیں تصحیح کیا، کس چیز میں وہ متفاوت ہیں؟ قوت میں جی. صحیح کے مراتب اور متفاوت ہیں مراتب اس کے، یعنی صحیح کے بسبب تفاوت ان اوصاف کے. ایسی اوصاف جو تقاضا کرنے والی ہیں تصحیح کا، متفاوت ہیں قوت میں. فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَلْبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الصِّحَّةِ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا دَرَجَاتٌ بعضها فوق بعض بحسب الامور المقویۃ. صبر. دلیل دیتے ہیں کیونکہ فإنہا، یہ صحیح، یہ جو ہے نا اوصاف جی، جب کہ یہ اوصاف ہوں گے مفیدہ غلبہ ظن کے لیے. یہ اوصاف جس سند میں ہوں گے نا تو یہ فائدہ دیں گے کس کا؟ غلبہ ظن کا. وہ غلبہ ظن جس پر صحت کا مدار ہے.
تو پھر تقاضا کریں گے وہ اوصاف یہ کہ ہو ان اوصاف کے لیے درجات، ان اوصاف کے لیے درجات بعض ان اوصاف کے فوق ہوں بعض سے بسبب امور کے جو قوت دینے والے ہیں۔ کیا جی؟ کیونکہ یہ اوصاف جب ہوں یہ اوصاف تو یہ فائدہ ہاں وہ نہیں، وہ دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ یہ اگوں اوصاف جزا جب نہیں فائدہ ہے۔ دیتے ہیں غلبہ یہ ظن کا، اوصاف جو ہے نا جب کہ یہ فائدہ دیتے ہیں غلبہ ظن کا، وہ غلبہ ظن جس کا مدار ہے صحت کا، وہ لمحہ نال شرطی تے اے جزائی، تو لہٰذا یہ اوصاف لہٰذا یہ اوصاف تقاضا کرتے ہیں یہ کہ ان کے درجات ان اوصاف کے ان لیے اوصاف کے لیے درجات ہوں، بعض ان اوصاف بعض کے ان اوصاف کے فوق ہوں بعض اوصاف سے، اگوں بھی آخنا کن کے باعتبار امور مقویہ کے استدلال ہے ان اوصاف کے مراتب کے تفاوت پر بے تفاوت مراتب معلولہا۔ وہ ان مراتب سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ظن غالب۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ اوصاف علت ہیں جو فائدہ دیتی ہیں ظن غالب کا، کن میں؟ حدیثوں میں۔ اور ظن غالب وہ ہوتا ہے، اور ظن غالب اللہ وہ جو اخبار میں ہے اس ظن غالب کے لیے مراتب ہیں متفاوتہ ہیں بالبداہت بضرورت الوجدانیہ، ہر کسی نوں پتہ اس گل دا جی۔ پس ضروری ہے یہ کہ ہو ان اوصاف کے لیے مراتب متفاوتہ بمقابلہ ہر مرتبے کے ظن غالب سے۔ جس درجے کا وہ ظن غالب ہے نا، 51 تو شروع ہوتا ہے ظن غالب تو 99 تک جانا ہے، 60 والا ظن غالب 70 والے نالوں 70 والا اس کو زیادہ ہے کہ کوئی نہیں، تو 75 والا 70 والے کو تو 80 والا ایویں لگے چلو 99 تک۔ یہ مطلب ہے کہ چونکہ ان اوصاف سے ظن غالب حاصل ہوگا تو وہ جو ظن غالب ہے وہ تو جانب راجع ہے، تو وہ تو 99 تک وہ جاتا ہے جی۔ وگرنہ لازم آئے گا بند کرنا ظن غالب کا کس میں؟ پھر ان 65 آکھو یا 70 آکھو، پھر ایک ہی مرتبہ بنے گا، باقی نہیں بنن گے جی۔ شخصیہ میں غیر متعددہ مگر بتعدد المحال ہوگا، یا تخلف بعض معلول کا، مگر یا تخلف ہوگا بعض معلول کا اپنی علت تامہ کے تخلف سے، یا اجتماع ہوگا ظن غالب کا اغلب کے ساتھ بنسبت ایک ہی خبر واحد کے، ایک شخص کی نسبت سے ایک ہی آنے واحد میں۔ تو یہ ساریاں جنیاں لازم آئیاں نے، ساریاں تالیاں لازم نے جی، اور باطل نے واجیاں، کیونکہ صفات او یا جڑا نال پڑھانا وہ کوئی تو شفقت کرو، بڈھے ہو گئے پڑھ پڑھ کے ہو، کیونکہ صفات جب کہ فائدہ دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلبہ ظن کا، کس کا؟ غلبہ ظن، وہ غلبہ ظن کہ جس پر مدار ہے صحت کا، تو تقاضا کرتی ہیں وہ صفات یہ کہ ہوں ان صفات کے لیے، یا ہو غلبہ ظن کے لیے۔ وہ صفات تقاضا کرتے ہیں کہ ہو کس کے لیے؟ غلبہ ظن کے دو معنی ٹھیک نے، درجات، بعض ان درجات کے فوق ہوں بعض سے، امور مقویہ کے اعتبار سے۔ جتنے راوی سیکا ہوں گے مضبوط ہوتے جائیں گے، اتنی ان کی جو حدیث ہے وہ اور اوپر درجے کو چلی جائے گی۔ سمجھے ہی کہ کوئی نہیں وہ پلا ہوئے۔ ایک منٹ میں لغلبت الظن قال فی البحر عن اصول اللامشی، کہ طرفین کا ایک جب قوی ہو جائے اور ترجیح آ جائے دوسرے پر جی، اور نہ پکڑے دل اس کو کہ ترجیح پائی اس کے ساتھ، اور نہ پھینکے دوسرے کو، یعنی دوسری جانب نو دل سٹے نہ نال روے مرجو جئی، تو یہ کیا ہے؟ ظن ہے۔ اور جب عقد کر لے قلب دو میں سے ایک پر اور ترک کر دے دوسرے کو، تو یہ اکبر ظن ہے، اور
جس لئے دوسرا بالکل تھلے چلا جائے، جیسا کہ رد المختار میں ہے۔ پس جو شارح نے فرمایا کہ نہیں شک کہ غلبہ مقید ہے، کہ غلبہ قید معتبر لیکنوں فی مفہوم ظن، مطلب ان اعتراض کیتا ہے کہ اصل یہ شریعت کے اندر جو ہے نا غلبہ ظن اس کا اعتبار ہے، لیکنوں میں مفہوم ظن، کیونکہ نہیں بولا جاتا غالباً مگر کس پر، طرف راجح پر۔ تو یہ جو ہے نا فرق نہیں کیا، تو اس لیے وہ اعتراض وہ وکری گل کیتے نے بیچ نال۔ جی اینی گل سمجھو صرف جڑی کہ تسی پہلے جی صفات جب فائدہ دیتی ہیں غلبہ ظن کا، وہ غلبہ ظن جس پر مدار ہے صحت کا، تو تقاضا کرتی ہیں یہ صفات یہ کہ ہو غلبہ ظن کے لیے، کہ ہو غلبہ ظن کے لیے درجات، بعض درجات فوق ہوں بعض سے، با اعتبار امور مقویہ کی، جن کی وجہ سے قوت آتی ہے۔ جی وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا يَكُونُ رُوَاتُهُ فِي الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا مِنَ الْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ كَانَ أَصَحَّ مِمَّا دُونَهُ۔ لہٰذا حافظ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا جب بات اس طرح ہو گئی، سمجھ آ گئی آپ کو، تو پس وہ حدیث کہ ہیں اس کے روات درجہ علیہ میں، کس سے؟ عدالت سے، ضبط سے اور باقی صفات سے، وہ صفات جو واجب کرتی ہیں، لہذا خام خواہ یہ حدیث زیادہ صحیح ہوگی اس حدیث سے جو راوی ان راویوں سے کم درجے ہے، وہ بھی صحیح لیکن یہ ان سے اوپر چلی جائے گی۔ ہاں جی کیا کہ جی لہذا جب کہ ہے بات اس طرح، تو وہ حدیث جس کے روات درجہ علیہ میں عدالت سے اور ضبط سے اور باقی صفات سے، وہ صفات جو واجب کرتی ہے ترجیح کو، اس طرح کے روات ہیں، تو ہوگی یہ حدیث زیادہ صحیح اس حدیث سے جس کے روات ان روات سے کم ہیں، نچلے درجے۔ اے شابہ۔ اور جب کہ ہے اس طرح، اور جب کہ ہے اس طرح، تو پس وہ حدیث کہ ہیں اس کے روات درجہ علیہ میں، یہ درجہ علیہ حقیقی ہے یا اضافیہ کہ اس سے بھی اوپر جا سکتے ہیں۔ سنیں جی، درجہ علیہ میں عدالت سے اور ضبط سے اور باقی صفات سے، وہ صفات جو واجب کرتی ہیں ترجیح کو، تو اذا کان کذالک کان ہو جائے گی وہ حدیث اصح اس حدیث سے جو نیچے ہے سے ہے، وہ بھی صحیح لیکن یہ اس سے اوپر چلی جائے گی۔ جی اور جب کہ ہے اس طرح، پس وہ حدیث کے ہیں روات اس کے درجہ علیہ میں عدالت سے اور ضبط سے اور باقی صفات سے، وہ صفات جو واجب کرتی ہیں ترجیح کو، تو ہوگی جائے گی یہ حدیث اصح اس حدیث سے جو اس سے کم ہے۔ ویکھنا اے مما لم یکن رواته، کذالک جس کے روات اس طرح نہیں ہے، تلمیذ ہو جو وہ قاسم القطلوب حنفی بابا، قال تلمیذ ھذا شیء، یہ کیسی شے جو منضبط نہیں ہے، نہیں اعتبار کیا علماء نے اس کا صحابہ پاک میں۔ جی یہ انہوں نے گل آکھی، تو شرح ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں بہرحال عدم انضباط یہ نقصان نہیں دیتا۔ جی کہ اگر ضبط نہیں ہے، مطلب منضبط نہیں صحابہ پاک تھلے نیچے ہے، تو غرض نہیں ہے، کیونکہ فَإِنَّ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ، باقی دعویٰ تلمیذ کا کہ علماء نے نہیں اعتبار کیا اس کا صحابہ پاک میں، تو پس اگر تو مراد ہے قاسم بن قطلوب غار رحمہ اللہ کی نفس صحبت میں سارے برابر نہ ارادہ کیا انہوں نے فی نفس صحت ہے، تو پھر تو یہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ صحابہ سارے کے سارے الگ صحیح۔ اور اگر ارادہ کیا ہے یہ کہ نہیں فرق درمیان خلفائے اربعہ کے اور ان کے غیر کے اصحاب سے، تو یہ بات خارج عن الصواب عند اولی الالباب، صحابہ پاک میں مرتبے میں فرق ہے۔ جی صحت ضبط میں بھی حافظے میں ظاہر ہے، صحابہ ہونے کے اعتبار سے تو ہے، لیکن سارے صحابہ دا حافظہ یاداشت برابر ہے، فرق ہے یار، خدا دے بندے فرق ہے۔ جی اصح الاسانیدی فمن المرتبہ، اچھا جی آپ ایک اور مسئلہ کہ صح الاسانید کون سی ہے؟ جی فمن المرتبۃ العلیٰ فی ذلک ما اطلق علیہ بعض الائمۃ انہ اصح الاسانید،
پس مرتبہ علیہ سے، یعنی جس کو علماء نے کہا نا یہ صح الاسانید ہے، اس سند کے ساتھ جو حدیث آئے گی وہ فائق ہو جائے گی اس سے جو دوسرے راویوں کے سے آئے گی جن ہے صحیح والے راوی لیکن ان سے مرتبہ نیچے ہے تو یہ حدیث ان سے اور اوپر چلی جائے گی۔ پس مرتبہ علیہ سے اس مسئلے میں ما وہ حدیث ہے کہ بولا ہے اس پر بعض ائمہ نے کہ وہ کیا ہیں، اصح الاسانید ہے، یعنی وہ اصح الاسانید جو جس حدیث کی ہوگی نا وہ اصح ہو جائے گی بنسبت اس کے جس کی وہ سند نہیں ہوگی۔ کیا کہ جی پس مرتبہ اولیاء سے اس میں یہ وہ حدیث ہے کہ وہ سند ہے کہ اطلاع کیا اس پر بعض ائمہ نے کہ یہ اصح الاسانید ہے، تو وہ اس سند سے جو ہے ہو جائے گی جو اس سے کم ہے۔ سنیں اے شاباش بعض الائمہ ہیں اسحاق بن راہوے و احمد بن حنبل، قال اسحاق بن راہوے و احمد بن حنبل، ان بابیوں نے فرمایا ہے میرا پہ کہ صح الاسانید امام زہری عن سالم عن کون عبداللہ بن عمر، علی بن مدینی اور عمر بن علی قلانسی نے کہا ہے کہ صح الاسانید کون ہے، محمد بن سیرین عبیدہ بن عمر عن علی رضی اللہ عنہ۔ امام نسائی اور ابن معین نے فرمایا کہ صح الاسانید ابراہیم نخی عن القمہ عن ابن مسعود۔ سنیں جی یہ اتے چل کے گلا نہیں تابی تک تھلے نہیں ہوں، صح الاسانید اتے وے تھلے کوئی مسئلہ نہیں۔ سنیں جی اے شاباش سے وقال البخاری اصح الاسانید مالک عن نافع عن ابن عمر، وقال ابو بکر بن ابی شیبہ اصح الاسانید الزہری عن علی بن الحسین عن نبی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی امام زہری روایت کریں امام زین العابدین سے، وہ روایت کریں امام حسین پاک سے، وہ حضرت مولا علی پاک سے۔ مراد اسانید جو منتہی ہوں عبداللہ بن عمر تک پہلی سند میں اول جو بیان کی ہے جی اول میں، اور حضرت مولا علی تک اور جو درجے بیان کیتے ہیں، اور ابن مسعود تک وہاں قضا سمجھے ہی۔ چلو جی اصح الاسانید پس مرتبہ علیہ سے اس میں ما وہ سند ہے کہ اطلاق کیا اس سند پر بعض ائمہ نے کہ وہ سند اصح الاسانید ہے جی۔ اصح الاسانید کلھا مثل مالک عن نافع عن ابن عمر جی معروف ہے بسلسلۃ الذہب، اور ہم وضاحت کریں گے ان کے اسماء حفاظ اجلا رجال عازل اسانید فی میات دس دن گوندے پہلے جی پڑھ دیں پھر الاسانید پس مرتبہ علیہ سے اس میں وہ سند ہے کہ اطلاع کیا اس پر بعض ائمہ نے یہ کہ یہ سند اصح الاسانید ہے۔ اب وہ بزرگوں کے اقوال نقل کرتے ہیں کالزہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر عن نبیہ، جیسا کہ امام زہری سالم بن عبداللہ سے جی عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے والد جناب عبداللہ بن عمر سے جی، جیسا کہ زہری جناب سالم بن عبداللہ بن عمر سے، وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر سے۔ وقع محمد بن سیرین عن عبیدۃ بن عمرو عن علی، اور جیسے محمد بن سیرین عبیدہ بن عمر سے، وہ حضرت مولا علی سے، اور جیسے محمد بن سیرین عبیدہ بن عمر سے، وہ جناب مولا علی سے۔ وقع ابراہیم النخعی عن علقمۃ عن ابن مسعود، اور جیسے ابراہیم نخعی جناب علقمہ سے، جناب عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود سے جی، اور جیسے جناب ابراہیم نخعی جناب علقمہ سے، وہ جناب عبداللہ بن مسعود سے۔ ودونہا فی الرتبتی کا روایت بریدہ بن عبداللہ بن ابی بردہ عن جدہ عن نبیہ ابی موسیٰ،
اور ان سے کم رتبے میں یہ سند ہے جیسے روایت کرنا بریدہ بن عبداللہ بن ابی بردہ کا اپنے دادے سے، جی یعنی روایت بریدہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے، جی تو وہ اپنے ابو بردہ اپنے والد سے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، یہ مطلب ہے، سنیں جی کہ بریدہ اپنے دادے ابو بردہ سے اور وہ اپنے والد اشعری سے متصل سند، تو یہ اس سے نچلے درجے میں، سنیں جی آگے بھی کہہ دیں پھر ترجمہ کریے۔ حماد بن سلمۃ عن ثابت عن انس، اور نیچے ان کے رتبے میں جیسے روایت کرنے بریدہ بن عبداللہ بن ابی بردہ کی بریدہ بن عبداللہ بن ابی بردہ اپنے جد سے، اپنے جد سے، اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے، ابو موسیٰ اشعری اور جیسے حماد بن سلمہ حماد بن سلمہ جناب ثابت سے، جناب ثابت آپ حضرت انس سے آپ حضرت انس سے رضی اللہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، جی اور اس سے کم رتبے میں جیسے روایت کرنا جناب بریدہ بن عبداللہ بن ابی بردہ کا اپنے جد ابو بردہ سے، وہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری سے، اور جیسے روایت کرنا حماد بن سلمہ کا جناب ثابت سے، وہ ان کا وہ جناب انس سے، وہ جناب انس سے، اے شاباش سے کہ پڑھنا با ودون حافظ رتبتی کا سہیل یہ سب صحیح دیا سندہ نے، جی کا سہیل بن ابی صالح عن ابی عن ابی ہریرہ، اور ان سے کم رتبے، چلو ان سے کم رتبے میں جیسے سہیل بن ابی صالح سہیل بن ابی صالح اپنے والد ابو صالح سے، اپنے والد ابو صالح سے، ابو صالح حضرت ابو ہریرہ سے ابو صالح حضرت رضی ابو اللہ ہریرہ تعالیٰ سے، عنہم، جی اور اس سے کم رتبے میں جیسے سہیل بن ابو صالح وہ اپنے والد ابو صالح سے، اور ابو صالح ابو ہریرہ سے، وقت علا ابن چل الرحمن عن ابی عن ابی ہریرہ، چلو جی، اور جیسے جیسے علا بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن اپنے والد اپنے والد عبد الرحمن سے، عبد الرحمن سے، وہ جناب ابو ہریرہ سے، وہ جناب ابو ہریرہ سے، اے بھی سندہ نے بھی جڑنا صح الاسانید آکھی ہیں اور جڑی، جی جیسے علا بن عبد الرحمن وہ اپنے والد عبد الرحمن سے، وہ جناب ابو ہریرہ سے، امام زہری محمد بن مسلم بن شہاب عالم الحفاظ عن سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب امام من الفقہاء سبع نبی صحابی جلیل محمد بن سیرین امام عن عبیدہ بن عمر سلمانی تابعی واوثق الرواة عن علی بن ابی طالب الخلیفہ راشد امام الہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم بن یزید نخی الفقی الحافظ عن علقمہ بن قیس نخی سیکا ثبت فقی العابد عن عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ السابق علیہ السلام امام مالک بن انس امام الاثر جناب نافع سے جو ثبت سیکا فقی ابن عمر تے نافع وہ آزاد کردہ غلام ہے جناب عبداللہ بن عمر کے، اور آپ کے ساتھ ہی رہے پھر فہو علی ھذا اقوا فی بریدہ سیکا لیکن قلیل خطا بجدہ سیکا، اور والد و جد ہی صحابی ابو موسیٰ اشعری عبداللہ بن قیس حماد بن سلمہ سیکا عابد اثبت الناس فی ثابت وہ ثابت بن اسلم بنانی ہیں، عن انس جو کہ انس بن مالک جو کہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہم، سہیل بن ابی صالح وثق الذہبی وقال ابن حجر صدوق وابو ذکوان سیکا وکان سہیل یمیز ما سمع من ابیہ وما سمع من جماعت نبیہ علا بن عبد الرحمن قال ترمذی سیکا عند اہل الحدیث وقال ابو حاتم انکر علیہ اشیاء اب ابوہ عبد الرحمن بن یعقوب سے کہا، سمجھے بسم اللہ الرحمن، جی یہ تو آگی سندیں، جی
مسئلہ چل رہا تھا بھئی حدیث جس کی سند جتنی عمدہ ہوگی اتنی وہ حدیث صحت میں اوپر چلی جائے گی، وہ سمجھے ہی؟ فَإِنَّ الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن في المرتبة الأولى اولا کی ہویا یار، اولا ہوں کہ اولا کی شے میں جی کدے کدے ایسے لفظ بولتے ہیں میں حیران ہی ہو جانا بھی جی میں پہلی باری آ کے بیٹھے نے جوڑ پہ کر دینے جی جی پھر اولا اولا یار ازرابو ان پڑھ کھم اولا جو اولا إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها اور زربانے کا زربا فولا تو کمیں ہو زربا کے زبا حد ہو گئے یار. اول کی یہ مؤنث ہے کون؟ اول اولا مؤنث. فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن في المرتبة الأولى من الصفات المرجحات ما يقتضي روايتهم على التي تلیہا. بس بے شک جمیع یہ جو سندیں ابھی پڑھی ہیں شامل ہے ان کو عدالت اور ضبط کا نام. کیا کہ بزرگوں بس بے شک جمیع شامل ہے یہ جو اصح الاسانید پڑھی ہیں ان کو شامل ہے عدالت اور ضبط کا نام. ان سب کو شامل ہے عدالت اور ضبط کا نام. فرق مگر یہ کہ مرتبہ اولا میں جو پہلی سندیں ہیں صفات سے ہیں جو ترجیح دینے والی ہیں ما جی ان کو جو تقاضا کرتی ہیں تقدیم کا ان کی روایت کی تقدیم کا ان روایتوں پر جو ان کے بعد والے راوی جس طرح دسی ساری سندہ جی کیا کہ جی مگر یہ کہ مرتبہ اولا میں صفات سے ہیں جو ترجیح دینے والی مرجعہ ہیں ترجیح دینے والی ہیں اس چیز کو جو تقاضا کرتی ہے ان کی روایت کی تقدیم ان روایتوں پر جو ان کے بعد ہیں جی یا ان آگے وفلتی من قوت ضبط ما یقتضی تقدیمها للثالثۃ اور ان میں جو ان کے بعد ہیں ان میں قوت ضبط سے وہ چیز ہے جو تقاضا کرتی ہے تقدیم ان کی تیسرے مرتبے پر واہیا واہیا مقدمۃ علی روایت من یعد ما ینفرد به حسنا اور یہ مقدم ہے ان کی روایت پر جو اگر اکیلے ہوں تو شمار کی جاتی ان کی حدیث حسن ان سے یہ مقدم ہے تیسرے درجے والے جی کا محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر عن جابر جیسا کہ محمد بن اسحاق روایت کریں عاصم بن عمر سے وہ روایت کریں حضرت جابر سے یہ اکیلے ہوں تو وہ حدیث حسن ہوتی ہے جی وعمر ابن شعیب عن نبیہ عن جدہ اور جیسے عمر بن شعیب اپنے والد سے اپنے جد سے تو یہ بھی اگر اکیلی سند ہو تو وہ حدیث حسن ہوتی ہے جی وقس علی ھذی المراتب ما یشبہھا قیاس کر ان مراتب پر وہ مراتب جو مشابہ ہیں ان کے کیا قیاس کر ان مراتب پر جو ان کے مشابہ وہ مراتب جو مشابہ ہیں ان کے سمجھے ہی او بلا میں میرے چاچا او وہیا مقدمہ یعنی مرتبہ ثالثہ مقدمہ ہے ان کی روایت پر جو شمار کی جاتی حدیث ان کی حسن اگر وہ اکیلے ہوں تو زیادہ ہو سندے ہو جائیں تو پھر وہ حسن لغیر ہی بن جاتی ہے. محمد بن اسحاق بن یسار امام المغازی وثقہ بعض الائمہ سنیں تو یہ سیکہ ہیں تکلم فی بعضهم وحسن بعضهم حدیثہ شیخ عاصم بن عمر بن قتادہ سیکہ ہیں عالم مغازی وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی سے روایت کرتے ہیں جی. عمر بن شعیب سند اگے 75 واری پکوائی ہے جی لیکن تسی جنی واری مرضی پکا لو. عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر اے سندی عمر بیٹے شعیب کے شعیب بیٹے محمد کے محمد بیٹے عبداللہ کے یہ بھی صحابی ہیں بیٹے عمر کے یہ بھی صحابی ہیں. تو یہ روایت کرتے عمر اپنے والد سے یعنی شعیب سے شعان ابی ہے
اپنے والد سے یا شعیب کے والد سے یعنی اپنے دادے سے، وہ کون ہے؟ محمد ہے۔ ان جدی ہی یعنی عمر کا جد تو وہ محمد ہے، یا شعیب کے جد سے جی جدو شعیب بن والجدو محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص قضا فی المظہر، وکیلا جد عمر بن شعیب و عبداللہ بن عمر بن عاص ہے، و ابوہ محمد ہے۔ مراد جد سے جد اعلیٰ وہ صحابی ہے جی، سنیں جی۔ اچھا، عمر بن شعیب وثقہ کثیر من المحدثین، بعض نے عمر میں کلام کیا ہے۔ وقال ذہبی حدیث فوق الحسن۔ ابو شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر وثقہ ابن حبان محمد، سنیں نہ شعیب۔ وقال ابن حجر صدوق سامع من جدہ ہی عبداللہ، نے اپنے دادے سے شعیب نے جناب عبداللہ سے سماع ہے جی۔ اور عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو صحابی ہیں، مقصر ہیں، روایت سے لکھتے تھے ہر شے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ یہ جو دو سندیں ہیں نا، یہ صحیحان ہیں عند طائفۃ من اور یہ دونوں اعلیٰ ہیں حسن حدیث حسن کے رتبہ سے اعلیٰ ہیں۔ یہ دو جو سندیں ہیں جن کو یہاں لا رہے ہیں، سمجھائیے آپ، اے شعبہ سے کیونکہ جمیع شامل ہے ان کو عدالت اور ضبط کا نام، مگر یہ کہ مرتبہ اولا میں صفات سے مرجحہ ہیں وہ جو تقاضا کرتی ہیں، مرتبہ اولا کے جو ہیں ان کی روایت کی تقدیم کا ان روایتوں پر یا اس مرتبے پر جو اس کے بعد ہے، اس راوی تراویہ تو بعد حدیث، اور اس مرتبے میں جو اس کے بعد ملا ہوا ہے ضبط کی قوت میں، وہ جو تقاضا کرتا ہے ان کی تقدیم کا ثالثہ پر، اور ثالثہ مقدم ہے ان کی روایت پر۔ تیسرے درجے کی حدیث جو ہے جو شمار کی گئی ہے وہ حدیث کہ منفرد ہوں اس کے ساتھ، کیا شمار کی گئی ہے؟ حسن، کہ اگر وہ اکیلے ہوں تو پھر حدیث حسن ہوتی ہے، ان پر یہ تیسرے درجے والے جو ہیں یہ فائق ہوں گے، جیسے محمد بن اسحاق، عاصم بن عمر سے، عمر سے، اور حضرت جابر سے، وہ حضرت جابر سے، عاصم حضرت جابر سے، اور جیسے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ہی، قیاس کر ان مراتب پر وہ جو مشابہ ہیں ان کے جی۔ جمیع شامل ہے ان کو عدالت اور ضبط کا نام، مگر یہ کہ مرتبہ اولا میں صفات سے ہیں وہ جو ترجیح دینے والے ہیں، اس کو جو تقاضا کرتا ہے ان کی روایت کی تقدیم پر، ان کی روایت کی تقدیم کا ان پر جو ان کے بعد ہے، اور اس مرتبے میں جو ان کے بعد ہے ضبط کی قوت سے، وہ شے جو تقاضا کرتی ہے اس کی تقدیم کا ثالثہ پر، اور ثالثہ مقدم ہے اس کی روایت پر، ان راویوں کے شمار کی جاتی ہے وہ روایت کے جب منفرد ہوں وہ اس روایت کے ساتھ وہ روایت حسن ہوتی ہے۔ جیسے محمد بن اسحاق وہ روایت کریں عاصم بن عمر سے، وہ جابر سے، حضرت جابر سے، اور عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اور قیاس کا ان مراتب پر وہ جو مشابہ ہیں ان کے۔ والمرتبۃ والمرتبۃ الاولی ہی التی اطلق علیہا بعض الائمۃ انہا اصح الاسانید، اور مرتبہ اولا ان سب میں سے وہ حدیث ہے کہ بولا ہے ان پر بعض ائمہ نے کہ وہ اصح الاسانید ہے، اس سند کا مرتبہ اولا ہے۔ جب مرتبہ اولا ہے نا تو مطلب ہے کہ ان سے جو روایت آئے گی وہ روایت فائق ہو جائے گی۔ گل حدیث دی یار، اور راویاں دی وجہ تو پئی، گل حدیث دی۔ چھوٹے کرا دے وال کوئی نہیں، خیر وجہ ٹائم بڑا ہے جی۔ مرتبہ اللہ وہ کہ اطلاع کی اس پر بعض ائمہ نے وہ اصح الاسانید ہیں، کہ وہ کون ہے؟ اصح الاسانید، وہ اصح الاسانید جس پر بولا ہے نا، یہ ان کا مرتبہ اولا ہے ان میں جن پر اصح الاسانید نہیں بولا گیا۔ اور مرتبہ اولا یہ وہ ہے
کہ اطلاق کیا ان پر بعض ائمہ نے کہ وہ اصح الاسانید ہے، تو وہ جڑے نا ان دا مرتبہ سب تو اچھا ہے جی۔ اور مرتبہ اولا یہ وہ ہے کہ اطلاق کیا اس پر بعض ائمہ نے کہ وہ اصح الاسانید ہے۔ ما یشبہوہا یعنی ما یشبہوہا فی الصفات المرجحہ، ترجیح دینے والی صفتیں والمعتمد عدم الاطلاق لترجمۃ معینۃ منہا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ سارا تبصرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ معتمد جو ہے نا وہ عدم اطلاق ہے کسی معین ترجمے کے لیے، ان سے کسی معین سند کے لیے، کہ یہ سند جو ہے نا سب سندوں سے اوپر ہے، یہ بات یہ بات یہ نہیں ہے، کیونکہ مختلف اقوال ہیں۔ کیا ہیں؟ جب مختلف اقوال آ گئے ہیں، جو قول کرنے والے سارے وہ پچھلے بابے ہیں۔ صحابہ حضرت ابو ہریرہ نے سی فرمایا جڑے میرے کو روایت کرے گا وہ سب تو اعلیٰ ہوئے گا، تو جناب عبداللہ بن عمر نے بھی نہیں سی فرمایا کہ جڑے میرے کو روایت کرے گا وہ سند صاحب سے نہیں، تھلے والے بابے آکھیا یہ سند جو ہے نا کہ ان راویوں کی جب جانچ پڑتال کی تو جن میں ثقات اور عدالت اوپر چلی گئی ان کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ سند بڑی عمدہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی ایک سند کو معین کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب سے، لہذا اس سند سے جتنی حدیثیں ہیں وہ سب حدیثوں پر فائق ہو جائیں گی، یہ نہیں ہے کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ اور عمدہ اور عمدہ چکوٹ ہے اور معتمد حد ہو گئی یار، عدم اطلاق ہے معین سند کے لیے ان سندوں سے جی، اور عمدہ عدم اطلاق ہے معین سند کے لیے ان سندوں سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قول مختار یہ ہے کہ نہ بولا جائے کسی سند معین پر یہ کہ وہ مطلقاً نہ یہ معتمد یہ ہے، جیسا کہ مثلاً یہ کہ کہا جائے کہ زہری عن سالم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ ایتھے ٹیلی کاف تک علی الاطلاق من اسانید، بس انج بھی اسی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تفاوت مراتب صحت مترتب ہیں علی تمکن الاسناد من شروط، اور کم ہے وجود قبول کے اعلیٰ درجے کا ہر فرد میں ایک ترجمے سے بنسبت جمیع روات کے، کہ یہ اس سند میں جو راوی ہیں ان درجے کا اور کوئی بندہ ہے ہی نہیں ہے جی چونکہ اجے انی کی جمع کو نہیں سڑنا، ورنہ کہتے ہماری اس سند کے مقابلے میں جو بات کرے گا ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، اجے وہ جمع کو نہیں سڑنا پجامہ سسٹم سنے جی تھا واسطے گل پہ کر دینا، ورنہ کہ ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں، یہ ہو جانا سی جی اجے جمع نہیں سڑے۔ اچھا جی، فین کا نام پس اگر ضروری ہو خام خواہ اطلاق کرنا ہی ہے تو کہتے ہیں پھر یہ شہراں وال نسبت کر کے کہ فلاں علاقے میں یہ اصح الاسانید ہے، فلاں علاقے میں جتنے ان میں یہ یوں کہہ سکتے ہیں، کو سمجھ آ رہی بھئی اگر ضروری ہو بچاس نہیں ہوندی بھی کھلونا نہیں، اگر ضروری ہو اطلاق سے تو پس مقید کیا جائے ہر ترجمے تو مراد سند بزرگوں، ہر ترجمے کو اس ترجمے کے صحابی کے ساتھ یا شعر کے ساتھ، یعنی اس صحابی سے جو اصح الاسانید ہے یہ راوی ہے، یہ نہیں کہ مطلقاً، یعنی اس صحابی سے جو آگے روایت کرتے ہیں نا ان راویوں میں جو یہ سند ہے نا یہ صحابی کے باقی راویوں سے کہہ سکتے ہیں جی۔ سنیں جی، یا شعر کی طرف وہ کہ ان شعروں سے ہیں اس درجے والے، بائیں طور کے کہا جائے اصح و اسانید فلاں، کہ فلاں صحابی سے یہ جو سند نیچے آتی ہے نا یہ اس صحابی کی نظر سے، یا فلاں شعر والے جو لوگ ہیں ان میں سے یہ سند،
کیونکہ فَإِنَّ وَقَلُّ انتشاراً یہ انتشار اقل انتشار کے اعتبار سے بھی ایندہ کو ضبط ہو سکتا ہے، اور اقرب حسر کے اعتبار سے برخلاف اول کے وہ لازم آئے گا جو وڈا دروازہ انہوں بند کرو جڑا ہو ہی نہیں سکتا جی. سنے ہی اے شابہ سے جی. قال دکتور معتمد یہ کہ نہ حکم کیا جائے ترجمہ معینہ کے لیے، یعنی کسی ترجمہ معینہ سے کیا مراد ہے؟ وہ سلسلہ سند معینہ کا کہ وہ کیا ہے؟ کلوہا، اس لیے کہ ایسے سند کوئی بھی نہیں کہ جس کے سارے رجال اس درجے پر ہوں کہ ان کے مقابلے کا اور کوئی راوی نہ ہو. اسی لیے لیا ہے متاخرون نے احتیاط کو، اور حکم کیا انہوں نے بے اصحیت الاسانید بنسبت بلد معین کے یا راوی معین کے انج کر کے کیتا ہونا جی. سنیں جی بگر کہنا ہی ہوئے تا جی. نام یستفاد من مجموع ما اطلق الائمة علیہ ذالک ارجحیتہ علی ما لم یطلقوہ. حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بات حاصل ہو گئی ہے کہ وہ سندیں جن پر ائمہ نے صح الاسانید کا اطلاق کیا ہے، ان راویوں سے جو حدیث ہے یہ حدیث اس حدیث سے فائق ہوگی جس سند پر کسی نے بھی صح الاسانید کا اطلاق نہیں کیا، اس سے یہ کیا ہوگی؟ فائق ہوگی. یہ بات کلیہ ہمیں سمجھ آ گیا. سمجھائی ہو اے شاباش. تو وہ حاصل ہو ہر وہ سند کے اطلاق کیا اس پر کہ وہ نہیں شک کہ وہ ارجا ہے ان سندوں پر جو اس کے ان سندوں سے کہ جن پر آگے سمجھ، یعنی کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی. ہاں مستفاد ہے اس مجموعے سے کہ اطلاق کیا ائمہ نے اس مجموعے پر اس کا، کس کا؟ اصح. تو کیا مستفاد ہے؟ اس کی ارجحیت اس سند پر کہ نہیں اطلاق کیا علماء نے اس سند پر کس کا کہ یہ صح الاسانید ہے جی. ہاں مستفاد ہے مجموع اس کے مجموع سے کہ اطلاق کیا ائمہ نے اس پر اس کا، مستفاد ہے ارجحیت اس کی اس پر کہ نہیں اطلاق کی علماء نے اس پر صح الاسانید. اے شاباش. وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا ہن جڑا نا بخاری مسلم دی اپنی حدیثاں نے نا جی انہاں دا مسئلہ بیان کر دینے ان نال جوڑ جاڑ کے وَيَلْتَحِقُ بِهَذَا التَّفَاضُلِ مَتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِيجِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ فَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا. اور لاحق ہیں اسی تفاضل کے ساتھ، لاحق ہیں اسی تفاضل کے ساتھ وہ حدیثیں کہ اتفاق کیا شیخان نے ان کی تخریج کا، یہ حدیث فضیلت والی ہے بنسبت اس حدیث کے کہ منفرد ہوئے اس کے ساتھ امام بخاری یا امام مسلم. یعنی وہ حدیث جو دونوں میں ہے یہ فضیلت والی ہے اس حدیث جو صرف ایک میں ہے. کس میں؟ شاباش. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں لاحق اس فضیلت کے ساتھ وہ کہ متفق ہیں شیخان اس کے نکالنے پر بنسبت اون جی کتاباں چھپے نا ہر کتاب نال دس دے نے کہ یہ بخاری شریف کا تفرد ہے. تفرد کا مطلب مسلم میں نہیں ہے. جب مسلم آئے گا تو اس میں بیان کریں گے کہ یہ بخاری میں نہیں ہے، تو وہ کلی کلیاں ہو گئی ہیں جی. یہ تفاضل ہے بنسبت اس کے کہ منفرد ہے اس حدیث کے ساتھ بخاری مسلم کا ایک. آگے ومن فرد به البخاری بالنسبت الى من فرد به مسلم. بس. اور وہ حدیث جو بخاری میں ہے مسلم میں نہیں ہے، اور وہ حدیث جو مسلم میں اور بخاری میں نہیں، جب ان کا مقابلہ آئے گا تو بخاری والی حدیث کو ترجیح ہوگی. یہ فرما رہے ہیں حافظ صاحب. کیا کہ جی اور وہ حدیث جو بخاری میں ہے اور مسلم میں نہیں ہے اور مسلم ہے اور بخاری میں نہیں ہے، اب بخاری والی حدیث کو ترجیح ہوگی. جب یہ مقابلے میں آئیں گے تو کیا ہوگی؟ بخاری والی فضیلت والی ہوگی. کیا کیوں؟ اتفاق العلماء بعدهما لا تلقی کتابیہما بالقبول. باوجہ بھی اے درجے کیوں کڈے؟ باوجہ اتفاق کرنے علماء کے بخاری مسلم کے بعد ان دونوں کی کتابوں کی تلقی پر جی کی تلقی بالقبول. کیا کہ جی کیونکہ علماء نے اتفاق کیا ہے بخاری مسلم کے بعد ان دونوں کی کتابوں کی تلقی بالقبول پر. اے شاباش سے جی.
اور لاحق ہے لاحق ہے اس تفاضل کے ساتھ تفاضل کے وہ حدیثیں کہ اتفاق کیا شیخان نے ساتھ کیا شیخان نے اس حدیث کے نکالنے پر بنسبت اس حدیث کے کہ منفرد ہے اس حدیث کے ساتھ دو کا ایک، اور وہ حدیث منع کر اور لائق ہے اس تفاضل کے ساتھ وہ حدیث کے متفق ہیں شیخان اس کے نکالنے پر بنسبت اس کے کہ منفرد ہے اس کے ساتھ دو کا ایک۔ یہ تفضیل ہے بحسب المرجع کتاب کی وجہ سے کہ اللہ ذی خرج الحدیث، تفصیل سابق جو تھی نا وہ تھی قوت اسناد کی وجہ سے، یہ ہے کتابوں کی وجہ سے قوت کے، چونکہ ان کتابوں میں آ گیا ان کے مصنفین نے صحت کا التزام کیا، لہذا ان کی حدیثوں کو ترجیح ہے، اور وہ حدیث کے منفرد ہیں اس کے ساتھ منفرد ہے اس کے ساتھ امام بخاری بنسبت اس حدیث کے کہ منفرد ہیں اس کے ساتھ امام مسلم، تو اس کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ ہاں جی، اور وہ حدیث کے منفرد ہے اس کے ساتھ امام بخاری بنسبت اس کے کہ منفرد ہے اس کے ساتھ امام مسلم، باوجہ باوجہ اتفاق کرنے علماء کے ان دو کے بعد ان دونوں کتابوں کی تلقی بالقبول پر، ان دونوں کی کتابوں کی کتابہما، امام بخاری امام مسلم کی کتابوں کی تلقی بالقبول پر، جی باوجہ اتفاق کرنے علماء کے ان دونوں امام بخاری مسلم کے بعد، امام بخاری مسلم کے بعد امام بخاری مسلم کی دونوں کتابوں کی دونوں کتابوں کی تلقی بالقبول پر، بالقبول پر، جی واختلاف بعضهم في أيهما أرجح فما اتفق عليه أرجح من هذه الحیثیت مما لم يتفقا عليه۔ چلو جی، اور اختلاف کرنا بعض کا ان دونوں میں سے راجح کون ہے، بخاری ہے یا مسلم ہے، تو فمتفق علیہ، پس وہ حدیث کے اتفاق کیا دونوں نے اس پر، وہ ارجح ہو جائے گی اس حیثیت سے، اس سے کہ جس پر اتفاق نہیں کیا کیا کہ جی اور اختلاف کیا بعض علماء، اختلاف کرنا بعض کا، اختلاف کرنا بعض کا کہ دونوں کتابوں میں سے ارجح کون ہے، ہاں بس وہ حدیث کے اتفاق کیا بخاری مسلم نے اس پر، وہ ارجح ہے اس حیثیت سے اس حدیث سے کہ نہیں اتفاق کیا دونوں نے اس حدیث پر۔ والے اختلاف بعضم فی انا ایہم ارجح، یہ اختلاف رہنمائی کرتا ہے تیری اجماع کی طرف ان سے کہ اصحیت، او موتا امام محمد بھی پہلے، موتا امام مالک بھی پہلے، مسند امام اعظم بھی پہلے، کتاب الاسحار بھی پہلے، وہ تو ساریاں بڑیاں کتاباں اے تھلے آ کے بھی ایتھوں پھر اگاں جڑا کام شروع ہویا، انہوں نے پچھلیاں ہوتے نہیں فائق کر دینا کہ کسی مولوی سنے تو پاٹ جانا ہے کہ اصحیت دائر ہے ان دونوں کے درمیان، جی نہیں نکلتی ان دونوں سے، لہذا صحیح ہے تفریح بقول ہی، وہ حدیث کے اتفاق کریں دونوں پر، وہ ارجح ہے اس حیثیت سے، یعنی من حیث وقد یارز و عارض، جو بنا دیتا ہے مفوق و فائق قضا نوکلان و فی الحاشیہ، اور چیزیں مل جاتی ہیں ساتھ، اور اختلاف کرنا ان کے بعض کا ان دونوں میں سے کون ارجح ہے، اے جڑا اختلاف ہے جی اتوں پتہ لگا بھی اصحیت انہاں وچ بند ہے، پس وہ حدیث کہ متفق ہوں دونوں اس پر ارجح ہوگی اس حیثیت سے، تلقی بالقبول کی حیثیت سے، ان حدیثوں سے جن پر دونوں نے اتفاق نہیں کیا، جی اور ان کے بعض کا اختلاف کرنا کہ دونوں میں سے کون ارجح ہے، بس وہ حدیث کے اتفاق کیا دونوں نے اس پر ارجح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا دونوں نے اس پر اتفاق نہیں کیا، چل میں نے کیا